اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، محترم اور معزز میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ عزیز ساتھیوں، قرآن اور رمضان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا اور 27 رمضان کو قرآن پاک کا نزول ہوا، بلکہ دیگر کتابوں اور صحیفوں کا نزول بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا جبکہ 3 رمضان المبارک تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے 6 رمضان المبارک تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی 12 رمضان المبارک کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی 18 رمضان المبارک کو، اور دیگر کتب اور جو صحیفے ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئے۔ سب سے بڑی نسبت تو رمضان اور قرآن کی آپس میں یہ ہے کہ قرآن کا نزول وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو، رمضان کا مہینہ جیسے کہ سارے مہینوں کا سردار کہلاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک ساری کتابوں کی سردار کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اور اسی طرح قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تو ایک نسبت یہ بھی ہے رمضان المبارک کی قرآن پاک کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں نازل ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کان یلقاہ فی کل لیلۃ فی شہر رمضان فیدارسہ القرآن، کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ اور جس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا گیا۔ تو ایک اس کی نسبت اور تعلق یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جو رمضان اور قرآن کے درمیان میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں بندے کی۔ اب روزہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا، اس کی بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روکے رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اس کی بخشش فرما لیجئے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، یعنی کہ دونوں شفاعت بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو ایک نسبت رمضان اور قرآن کی آپس میں یہ بھی ہے۔ نمبر 4، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں دیگر جو اذکار ہیں ان کی بنسبت قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ وقت دینا چاہیے، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو اس بنا پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ وقت دے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اب جو حضرات تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں
تو ان کو تو چاہیے کہ روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کا معمول بنائیں، اور رمضان کی یہ برکت ہے کہ جس چیز کی معمول رمضان المبارک میں بنایا جاتا ہے وہ معمول انسان کا پورے سال تک رہتا ہے، اس کے اثرات پورے سال تک رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے اندر اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اس نسبت کو، اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے، ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اب جب وہ سیکھنا شروع کریں گے تو وہ بھی اس نسبت کے اندر شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جو سیکھنے والے ہیں، فرمایا کہ جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے یا پھر زبان موٹی ہو گئی ہے لیکن شوق ہے پڑھنے کا، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، مشقت اٹھا کر پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس تعلق کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر رمضان کے روزے بھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔